अम्मा ने हुक्म दे दिया कि यार मुझे अच्छी नहीं लगती पुलिस, तो मैं क्या करूं। अम्मा कहती हैं कि पढ़ाना शुरू कर दो। तुम जॉब चेंज की और एज लेक्चरर अपना काम स्टार्ट किया। अम्मा ने एक ख्वाब दिखाते गई, वो ख्वाब पूरे करते गए। बेगम जो है उसको टाइम नहीं दिया गया तो उसकी वजह से उसने बर्दाश्त किया। मुझे ये लगता है कि मुझे अपने बच्चों को कोई ना कोई चीज़ें अदर देन माई सब्जेक्ट उनको ज़रूर सिखानी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल और आज इस पर्सनालिटी के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। बहुत ही लाइवली हैं और फ़न लविंग हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ हसीब खान की, जो कि एक्टिंग भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ साथ प्रोफेसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बेटा। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। क्या राज है इसके पीछे? वेट रिड्यूस किया आपने? जी वेट बिल्कुल रिड्यूस किया और इसमें तकरीबन 1.5 साल लग गया, लेकिन 1.5 साल में जो कोशिशें थी वो मतलब ठीक रंग ले आई और अल्लाह का शुक्र है। अब अपने आप को भी शीशे में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है। पहले ज़्यादा प्यार आता था, अब देख के बहुत ज़्यादा प्यार आता है। ज़्यादा प्यार आता है, कितनी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। अच्छा सर, आपके फैंस, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जानना चाहेंगे कि आजकल हसीब खान क्या कर रहे हैं, क्या डेली रूटीन है? मैं जी वैसे तो आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, तो इधर मैथ्स कम डिपार्टमेंट में सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज एडवाइज़र आई एम वर्किंग देयर, उनके साथ काम कर रहा हूँ। और जो एक मेरी डेजिग्नेशन सुपीरियर ग्रुप के साथ है, दैट इज़ द डायरेक्टर कम्युनिकेशन सुपीरियर ग्रुप, तो वो वाला काम भी चल रहा है। उनके अलावा आजकल फॉल सेमेस्टर अभी शुरू होना है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी दाखिले हो रहे हैं, तो मैं हमारे जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे हैं उनको फ्रेशमैन सेमेस्टर में आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और ब्रांड योरसेल्फ का जो उनका मॉड्यूल है वो मैं करवाता हूँ अपने साथ। ब्रांड योरसेल्फ कि अपने आप को आप किस तरह से ब्रांड बना सकते हैं, अपने आप को आप कैसे एक ब्रांड के साथ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो वो बच्चों को साथ एक वो चीज़ें चलती रहती हैं। और अभी काशिफ निसार साहब का साथ एक अभी प्ले ख़त्म किया है, ब्रेकिंग न्यूज़ उसका नाम है जी, उस ड्रामे का। तो उसमें अभी वो मैंने गोटी रखी हुई थी, लेकिन अब वो मैंने उसको शेप किया है, तो अब आई एम फीलिंग लाइक आई एम द सेम हसीब खान। वरना पहले उस कैरेक्टर के अंदर ही काम जो है ना वो उसी तरह चला। जी बिल्कुल इसी तरह। अच्छा सर, आप पहले इंस्पेक्टर की फील्ड में थे, फिर उसके बाद आप टीचिंग में आ गए। आपके बहुत से इंटरव्यूज़ में हमने वो रीज़न जानी, तो आप अपने ऑडियंस के साथ क्या शेयर करना चाहेंगे कि ये सफ़र जो था इसमें किस तरह से आपने अपना डिसीजन चेंज किया? देखिए जी, डिसीजन चेंज तो नहीं, लेकिन बस अम्मा ने हुक्म दे दिया कि यार मुझे अच्छी नहीं लगती पुलिस, तो मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चले जी आपकी खातिर कर देते हैं। तो अम्मा कहती हैं कि पढ़ाना शुरू कर दो, तुम्हारा पढ़ाना। तो अम्मी के कहने के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी दिया एज लेक्चरर, तो हो गया। तो फिर मैंने अपनी जॉब चेंज की और एज लेक्चरर अपना काम स्टार्ट किया। तो मुझे अब आके आई फील के पेरेंट्स आपके लिए बहुत सी चीज़ें जो सोच रहे होते हैं वो आपको देख के सोच रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को उतना एक्सप्लोर नहीं किया होता, लेकिन पेरेंट्स आपको बेहतर तरीके से चीज़ें। वालिदा हर बच्चे को उसकी मुनासबत से अच्छा मशवरा देती हैं। एग्जैक्टली। मैं अपने स्टूडेंट के साथ ना हमेशा बातें गपशप, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज, तो मैं बड़ी बोंगियाँ मारता होता था बच्चों के साथ अपने। तो अम्मा मेरी मुझे ना यहाँ पे इसी कमरे में अम्मा यहाँ से सुनती होती थी, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता था इस कमरे में, तो अम्मा वो कहती थी कि बच्चों के साथ ना अच्छी बातें किया कर, वो तेरी बातें सुनते हैं। तो मैंने कहा माँ जी बच्चों ने कौन सी बातें सुननी होती हैं, बच्चे तो सिर्फ फ़न करते हैं और चले जाते हैं। तो अम्मा कहती थी नहीं, तुम जो भी कोई बात करो कम से कम एक गुफ्तगू ऐसी स्टार्ट किया करो कि उसमें कोई उनको चेंज करने का अमल उसमें आ जाए, या वो अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं वो कर दिया करो। तो दैट इज़ व्हाट आई डिड एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट 25 ईयर्स नाउ। माशाल्लाह। अच्छा सर, कहा जाता है कि हर कामयाब बंदे के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किस औरत का हाथ था? आपकी वालिदा का या आपकी वाइफ का? नहीं जी, दोनों का ही है। अम्मा ने एक ख्वाब दिखाते गई, वो ख्वाब पूरे करते गए। बेगम जो है उसको टाइम नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से उसने बर्दाश्त किया। तो ये भी क्योंकि अगर आप अपने घर
سے پرسکون ہیں تو آپ ساری زندگی بہت اچھے طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کو آفس میں بھی بیٹھ کے گھر کی ٹینشن ہی ہے کہ گھر میں یہ ہو گیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح گھر کی بات میں اپنی بیگم سے بالکل بھی بحث نہیں کرتا کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں, اور جو باہر کے کام ہے وہ ہاں اپنے مشورے ضرور دیتے ہیں. اور میں نے ان کو شادی پہ ہی ایک بات کہی تھی, میں نے کہا جی 2 راستے ہیں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. اگر آپ اتنی زیادہ کمال ہیں تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ دنیا کو چلا سکتی ہیں تو مجھے اپنے پیچھے لگا لیں, اور اگر آپ نہیں چل سکتی تو پھر میرے پیچھے لگ جائیں. بہت خوبصورت. تو ہم آگے پیچھے اسی طرح ہی چلتے چلتے کہیں جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میری بات ٹھیک ہے, کئی جگہ پہ میری بیگم کی مجھے ماننی پڑتی ہے کہ بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو بیگم کی بات مان لیتے ہیں. اور بیگم کی سب سے اچھی عادت آپ کو کون سی لگتی ہے؟ میری بیگم کی جی جو سب سے اچھی عادت ہے وہ سبمسو بہت ہیں. ان کو کوئی بھی بات کہیں تو پہلے میں شاید ریاکشن ضرور آتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ بات سمجھ جاتی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ دیٹس دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ. آپ سمجھا لیتے ہیں؟ جی میں سمجھا, ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اسٹوڈنٹس کو بھی اچھا سمجھا لیتے ہیں, وائف کو بھی. کیونکہ میرے لیے جی سب سے زیادہ جو اچھی بات ہے میری اپنی بیگم کی کہ اس نے میرے جیسے انسان کو برداشت کیا ہے 17 سال. تو آئی بلیو کہ وہ بہت امپورٹنٹ تھا, کیونکہ دنیا کے لیے شاید میں ایک بہت ڈفرینٹ قسم کا بندہ ہوں, لیکن آپ کی بیگم کو سب سے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں. تو وہ ہماری بہت سی لڑائیاں ہوتی ہیں, نارمل سی بات ہے. تو میں اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ماما تب تک کیوٹ ہیں جب تک میوٹ ہیں. تو ہمارے لیے ہم وہی ہوتا تھا کہ جی ہم بچوں کے آگے موسٹ آف دا ٹائم وی میک شیور دیٹ وی ڈونٹ فائٹ ان فرنٹ آف آور کڈس. کیونکہ ہم اور جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ہنستے ہنستے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوتے تھے کہ آپ نے یہ غلط بات کر دی ہے, یہ اس کے بارے میں بچے سو جائیں تو پھر اس کے اوپر ڈسکس, کیونکہ وہ ہم اس ریاکشنس کے اندر ہی آ رہے ہوتے تھے کہ بچوں کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو. لیکن اب آگے بچے جب بڑے ہو گئے ہیں تو جی بچے اب ہمیں خود بخود پہچانے تھے, آپ کی امی سے لڑائی ہوئی ہے, ماما کو کیا کہا ہے, ماما نے آپ کو کیا کہا ہے. تو بچے ظاہری بات ہے اب چیزوں کی سمجھ آتی ہے. لیکن آئی تھنک کہ ہم ایک ہی طرح کے لوگ تھے جی, اور وہ اپوزٹ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو وی آر اپوزٹ فرام ایچ ادر بٹ وی اٹریکٹیڈ ایچ ادر. اور ہم ایک ہی گاڑی کے پہیے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں کہ میں ٹریکٹر کا ہوں اور وہ مہران کے ہیں. تو اس لیے ہم ایک ہی گاڑی, وہ بھی ٹریکٹر کا ہی پہیہ ہے, میں بھی تو ٹریکٹر کا پہیہ ہوں, تو زندگی اسی طرح چل رہی ہے. زبردست. اچھا سر, آپ اپنی لائف میں اپنے والد سے بہت زیادہ انسپائر رہے اور آپ نے اپنے بہت سے انٹرویوز میں ان کا ذکر کیا ہے, تو کوئی ایسا لیسن جو ابھی تک آپ ان کو فالو کر رہے ہیں اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو بھی یہ میسج ڈلیور کرنا چاہیں گے؟ میرے ابا نے جی ایک ہی بات کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جی رشتہ داروں سے بنا کے رکھو کیونکہ اس میں درازی عمر ہے. ایک ابا کی ایک یہ بات مجھے بہت پسند ہے. دوسروں کو کھلا کے ابا بہت خوش ہوتے تھے کہ کھانے آپ کو بلا لیا. اماں میری بیچاری وہ کہتی تھی او ہو بتا تو دیا کریں. ابا بہاولپور سے لاہور آتے تھے تو ساتھ ہی سارے کزنز آ جاتے تھے کہ جی وہ ماموں نے بلایا ہے تو ہم لوگ آ گئے. تو وہ اماں نے بھی اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیا. تو مجھے لگا کہ نہیں, اکٹھا رکھنا سب کو, اکٹھا رہنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مل جل کے رہنے میں ہی برکت ہے. ابا کی جو ایک اور چیز تھی جو بہت تھی, ابا واز ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. ابا کے اور ابا حافظ قرآن تھے. تو ابا کے لیے بیٹھے بیٹھے ہی ابا کو بہت سی دعائیں اور بہت سی چیزیں. اب ابا کی ایک دعا تھی جو ابا ہمیشہ دیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے صحت دی بادشاہی تھی وے. تو میں ابو سے کہتا تھا, میں کہ یار ڈیڈ کوئی اور دعا مانگ دے دیا کرے. تو وہ کہتے ہیں یار زندگی میں نا یہی سب سے بڑی دعا ہے, کیونکہ اگر صحت ہے تو اس کے ساتھ زندگی میں سب کچھ. اچھا سر, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو زیادہ کام کرنے میں کہاں مزہ آتا ہے, ٹیچنگ لیول پہ جب آپ موٹیویشنل اسپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تب, یا پھر ایکٹنگ میں؟ نہیں جی سارے ہی بہت اچھے ہیں, لیکن ایز اے ٹیچر آئی بلیو کہ بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے یہ بات کہی, کوئی اس طرح کا واقعہ اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جو کہ لوگوں کے لیے لیسن بھی ہو, تھوڑا سا فن لوننگ بھی ہو جائے؟ میرے لیے جی میں اپنا ہی آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں اقبال ٹاؤن سے, ہمارا ادھر ہم شادمان میں رہتے تھے, تو مجھے وہاں پہ بہت رش تھا مین روڈس کے اوپر. تو میں نے اندر سمنا آباد سے ہوتے ہوتے میں اپنے اماں ابا کو گھر لے آیا. تو میری امی نے بڑے پیار سے مجھے بات کہہ رہے, واہ میرے بیٹے کو اتنے راستے آتے ہیں, اتنی اچھی میرے بیٹے کی آبزرویشن ہے. امی پیار کر کے مجھے چلی گئیں. ابو نے جب اماں گئیں دروازہ بند ہوا تو ابو نے چپیڑ ماری. ابو نے کہا کیڑی ماں نو لے کے پھردا رہے ہیں سڑکوں پہ. تو ہمارے لیے وہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. باپ آپ کو اس طرح سے پریکٹیکلی چیزیں دیکھتا ہے کہ اچھا یہ سڑکوں کا تو پتہ ہے, تو یہاں پہ جاتا بھی نہیں ہے کبھی, تو تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ یہ کیا ہوا. تو وہ ابا
کے ساتھ ہمارے لیے چیزیں بنتی ہیں. اور میں اب اسٹوڈنٹس کو یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جی آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا وائے ضرور کلیئر کر لیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ. جب آپ کیوں کر رہے ہیں, جب آپ کا کیوں کلیئر ہو جائے گا تو پھر ہاؤ تو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, جاتے جاتے یہ بتاتے چلیں کہ آپ کے کون سے پروجیکٹ ایکٹنگ میں آ رہے ہیں اور آپ کے فینس آپ کو کہاں کہاں کون کون سے پروجیکٹ میں ایکٹنگ کرتا دیکھیں گے؟ جی ابھی تو میں نے 2 کاشف بھائی کے ساتھ ہی پلیس کیے ہیں. ایک قابلی پلاؤ کیا ہوا ہے اور ایک بریکنگ نیوز کیا ہوا ہے. یہ گرینز انٹرٹینمنٹ کا ہے, ابھی وہ چینل ابھی آ رہا ہے, تو وہ اگر آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ چینل کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ بہت ایک اچھی اضافہ ہوگا اور آپ ان کو ڈفرینٹ رولز میں دیکھیں گے مجھے. اور دوسرا پڑھائی کے ساتھ چل رہا ہے جی کام, اور موٹیویشنل سیشنز چل رہے ہیں اور ڈفرینٹ وے وہ والا چیزیں چلتی رہیں گی. سر جاتے جاتے کیونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں بہت زیادہ اچھے, تو کوئی ایسی موٹیویشنل اسپیکر, کوئی ایسی بات آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہمارے آڈینس کے ساتھ کہ کسی کی زندگی میں کسی حد تک آسانی آ جائے. لیکن جی ہم دنیا میں ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نمبر 1 بننا ہے, اور ہمارے اماں ابا بھی ہمیں نمبر 1 بنانے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو ہم ایک چھوٹے سے بچے سے بھی یہ کہتے ہیں بیٹا نمبر 1 کلاس میں فرسٹ آنا ہے. جب تک میرا بیٹا کلاس میں فرسٹ آئے گا تو پھر میں اس کو یہ چیز دوں گی, یہ چیز ہوگی. ماں ساری باتیں کرتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو اونلی 1 بنانا چاہیے, کیونکہ جب آپ نمبر 1 جب آپ ہوتے ہیں تو نمبر 1 کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ ہیں کل کوئی اور ہو جائے گا. اونلی 1 کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ ہیں آپ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. تو ایک کتاب ہے دا ہنڈریڈس, تو میرے خطاب سے وہ جو کتاب اگر کوئی پڑھتے ہیں تو ان کتاب میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اونلی ونس ہیں. تو ہمیں اونلی 1 بننا چاہیے. نمبر 1 کی گیم پہ پلیز اللہ کا واسطہ ہے نہ آئیں تو بہت بہتر ہے. تو اونلی 1 آپ ساری زندگی, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ زندہ رہیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اپنے بیزی اسکیجول میں سے. تو جی ناظرین, آپ نے سنا کہ بہت ہی خوبصورت میسج کہ اونلی 1 بنے, نمبر 1 مت بنے. اسی خوبصورت میسج کے ساتھ اپنی میزبان خوشبو افضال کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.